بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غوث اعظم شتابی تار پڑی ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے رو گیا اس کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنا مقام ہے کہ جو ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ یہ اس رب ذوالجلال کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ رات دے کر ایک مرتبہ پھر ہمیں توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا موقع دے دیا ہے، ہمیں بخشنے کا موقع دے دیا ہے کہ ہم اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ استغفار کر لیں، وہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ رات نصیب ہو گئی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم رو رو کے، گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے تو رب ذوالجلال ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا، آ کے رو، آ کے گڑ گڑا، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سامعین محترم، احادیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس
بندے کو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ، اور وہ بھی کتنا، مکھی کے پر کے برابر بھی، اگر میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی قطرہ نکل گیا تو میں اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا۔ تو سامعین محترم اندازہ کریں کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اور اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو ٹپک جائے، بہہ جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا؟ یہ ہماری روحانی ماں، مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر رہی ہیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہاں میری امت کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو لوگ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جب اس کو قبر کا منظر یاد آتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے جب جانا ہے تو کتنی مشکل ترین منزل ہے قبر کی، کتنی مشکل ترین منزل ہے پل صراط کی، کتنی مشکل ترین منزل ہے میدان محشر کی، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے بندہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، کیونکہ نہ جانے کس موڑ پہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ یہ چند گھڑیاں ہمیں زندگی کی ملی ہیں، چند سانسیں ہمیں ملی ہیں، نہ جانے کب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ یہ چند لمحے ہمارے پاس ہیں، ہم اپنے رب کا ذکر کر لیں، اس کی عبادت کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمارے پاس یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے، ہم اس ٹائم کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں اس کو گزاریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خوف کیا ہے؟ اگر یہ اعلان ہو جائے
کہ ساری انسانیت جنت میں جائے گی، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کو بے شمار مرتبہ جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، جو سرکار کے ساتھ دفن ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اتنی شانوں والے ہیں، اتنی عظمتوں والے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا، سارے انسان جنت میں جائیں گے اور صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اور روؤں گا کہ کہیں میں ہی نہ ہوں جو جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے، ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو میں اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا کہ نہ جانے وہ جہنم میں جانے والا شخص میں ہی نہ ہوں۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم والدین کا ادب کرتے ہیں، نہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی ہمارے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوا، یہ ڈر پیدا نہیں ہوا کہ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ان گھڑیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کہیں ہمارا بھی حشر کوئی برا نہ ہو۔ کبھی یہ ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آیا، لیکن قربان جاؤں حضرت عمر فاروق پر اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ سامعین محترم، یہ زندگی چند روزہ ہے، نہ جانے کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک خون کا قطرہ ہے اور ایک آنسو کا قطرہ ہے۔ جب خون کا قطرہ کوئی دین کی سر بلندی کے لیے دشمن کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے اور اس کے خون کا ایک قطرہ نکل کر زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ تو شہید کا جو قطرہ جسم سے نکلتا ہے زمین میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا آنکھ کا قطرہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی آنکھ کا قطرہ اس کی آنکھ سے بہتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر کے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کو دونوں قطرے بڑے پسند ہیں، ایک شہید کے خون کا اور ایک اس گناہگار کا جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روتا ہے اور اس کا آنسو بہہ جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، ایک روز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا رحمان کہتا ہے، یا رحیم کہتا ہے، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی،
اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے اور مجھے آواز دیتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب تیرا گنہگار بندہ تجھے بلاتا ہے، یاد کرتا ہے، تجھے پکارتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کہتا ہے، تو اس کا جواب کیسے دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب مجھے نیک بندہ پکارتا ہے تو میں اس پر ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اور جب گناہگار بندہ مجھے بلاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس پر 2 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ نیک کے لیے 1 مرتبہ اور گنہگار کے لیے 2 مرتبہ میں کہتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ نیک کے لیے تو 1 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہے اور گنہگار کے لیے تو 2 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نیک ہے نا، اس کو اپنی نمازوں پر مان ہے، اپنی عبادتوں پر مان ہے، اپنی ریاضتوں پر مان ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو اس کو اپنی عبادات پر، اپنی نمازوں پر مان ہے، اس لیے میں 1 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ لیکن جب میرا گناہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس پر 2 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، کیونکہ میرے گناہگار بندے کو نہ عبادات پر ناز ہے، نہ اپنی نمازوں پر ناز ہے، اس کو ناز ہے تو میری رحمت پر ناز ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاری، حق تو جب گناہگار پکارتا ہے تو وہ میری رحمت پر مان کر کے مجھ کو پکارتا ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، میرے فضل بڑے ہیں، تو وہ میرے فضل اور رحمت پر مان کر کے جب گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں 2 مرتبہ لبیک یا عبدی فرماتا ہوں کہ اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو میری بارگاہ میں آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو گناہگار کی بھی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے کہ جب وہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر مان کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر رب اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا، ہر روز اپنے بت کو پکارتا، یا صنم، یا صنم، یا صنم۔ 40 سال تک وہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا، یا صنم، یا صنم کہتا رہا۔ ایک رات وہ اپنے بتوں کی عبادت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا یا صنم، یا صنم، یا صنم۔ پڑھتے پڑھتے اس پر نیند کا غلبہ آیا تو اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ عبادت بتوں کی کر رہا تھا، پکار ان کو رہا تھا، اچانک نیند کا غلبہ آیا تو اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ جب اس کی زبان سے یا صمد نکلا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔
فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے ارادتاً تو تجھے نہیں پکارا، یہ تو اپنے بتوں کی پوجا کر رہا تھا، ان کی عبادت کر رہا تھا، یا صنم پکار رہا تھا، تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ آیا تو اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد۔ یا اللہ، اس نے ارادتاً تجھے نہیں پکارا، اور تو آگے سے فرما رہا ہے لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 40 سال اپنے بتوں کو پکارتا رہا، یا صنم کہتا رہا۔ آج نہ جانے، چاہے نیند کا غلبہ تھا، چاہے کوئی بھی معاملہ تھا، آج اس کی زبان سے ہمارا نام نکل گیا ہے، یا صمد نکل گیا ہے۔ آج اگر ہم بھی اس کا جواب نہ دیتے تو پھر ہم میں اور اس کے بتوں میں کیا فرق تھا؟ 40 سال وہ بتوں کو پکارتا رہا لیکن اس کو کوئی جواب نہ ملا۔ آج چاہے غلطی سے اس کی زبان پر ہمارا نام تو آ گیا ہے، اس لیے ہم نے فرمایا لبیک یا عبدی۔ تو 40 سال بتوں کو یاد کرتا رہا، کسی نے تیری فریاد نہ سنی، آج تیری زبان سے ہمارا نام نکل آیا ہے، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، آجا میری بارگاہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آخری بات، کیونکہ اس کے بعد نماز صلاۃ التسبیح بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، رستے میں ایک بوڑھیا ہے جو تندور پر روٹیاں لگا رہی ہے۔ جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں، آپ کا دیدار کروں۔ بڑی سننے والی بات ہے، محفل میں اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے بیٹھا کریں، یہ ادب کا مقام ہے۔ نہ جانے کوئی ایسا لفظ ہو جو تمہارے دل پر اثر کر جائے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ بار بار اٹھنا نہیں چاہیے، آگے پیچھے نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ اللہ میرا اور آپ کا آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب اس بڑھیا کو شوق ہوا کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں۔ جب زیارت ہوئی تو اس بڑھیا نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے یہ تندور جلایا ہوا ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، میں اپنے بچوں کو اس تندور کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تاکہ میرے بچے اس آگ میں جل نہ جائیں۔ مجھے اتنا ڈر اور خوف رہتا ہے۔ تو وہ بوڑھیا ماں عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں ایک ماں ہوں اور میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس آگ میں جلیں، اس آگ میں سڑیں۔ میں ایک ماں ہوں اور میرا یہ دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس آگ میں جلیں۔ تو وہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں چلے جائیں؟ میری مامتا یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے بچے دنیا کی اس آگ میں جائیں، یہ میری مامتا گوارا نہیں کرتی۔ تو وہ جو کہیں کروڑ کہیں ارب، یہ 70 ماؤں والی تو مثال ہے کہ اللہ کی محبت ماں کے مقابلے میں 70 ماؤں سے زیادہ ہے، بلکہ وہ اللہ تو اربوں ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔
تو وہ بڑھیا مائی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس آگ میں جلے، اس آگ میں سڑے، تو وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں چلے جائیں۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو میرے آقا کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، میرے آقا رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے اپنا سر انور اٹھایا اور فرمایا کہ اے بوڑھیا، تیرا سوال بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا وہ رب ذوالجلال نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں۔ وہ تو بالکل نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، یہ خود بندے ہی ہیں جو اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مار رہے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ تو ہمارا قصور ہے، ورنہ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ تو یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے مسجدوں سے دور ہیں، تو ہم خود اپنے لیے یہ سبب پیدا کر رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ تو اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، آ جا، آ جا، آ کے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ رات معافی والی رات ہے، یہ رات توبہ والی رات ہے، یہ رات نجات والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے والی رات ہے، گڑ گڑانے والی رات ہے۔ یہ نہیں بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات اس شعبان کی 15ویں رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصے میں نوافل پڑھتا ہوں، اور ایک حصے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حصے میں اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ اجتماعی محفل ہے، محفل ذکر بھی ہے، صلاۃ و تسبیح ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تیری آنکھ سے وہ قطرہ نہ نکلے۔ اگر تو گھر میں چلا جائے اور جا کے تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ سے معافی مانگے، درود و سلام پڑھے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تیری آنکھ سے وہ خوف کا آنسو نکل جائے اور تیری بخشش کا سبب بن جائے۔ یہ نہیں کہ صرف مسجد میں ہی عبادت کرنی ہے، کوشش کریں کہ گھر میں بھی جا کے، اگر ساری رات نہیں کر سکتے تو الارم لگا لیں، 4 بجے اٹھ جائیں، 3:30 بجے اٹھ جائیں، وضو کریں، درود و سلام پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اور سجدہ کر کے گڑ گڑائیں، روئیں کہ یا اللہ یہ شانوں والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، یہ رحمتوں والی رات ہے، یا اللہ تیری رحمت آوازیں دے رہی ہے، اپنی رحمت کا صدقہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا شیوا بھی ہے کہ وہ ساری رات مصلوں پر گزار دیتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں کہ راتی ساری زاری کر دے تے نیند اکھیاں دی دھوندے، فجری او گناہ گار کہاون تے سب تو نیویں ہوندے۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے
تو سب سے نیوے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ ساری رات معافیاں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اس شعر پہ اختتام کرتے ہیں، فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے سونے نبی دا بخش خطا جو ہوئی، صدقہ اپنے سونے نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابھی جن دوستوں نے وضو تازہ کرنا ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے، وہ وضو کر لیں، اور اس کے بعد نماز صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز صلاۃ التسبیح سکھائی بھی، بتائی بھی کہ اے چچا، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے چچا، یہ نماز چاہے تو روز پڑھ لو، روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعے ہفتے میں 1 دن پڑھ لو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 بار پڑھ لو، مہینے میں نہیں پڑھ سکتے سال میں 1 بار پڑھ لو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں اس نماز کو 1 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اس رات کی ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اگر یہ آیت نہیں آتی تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ اس رات میں پڑھیں، اور اللہ ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ نبی ہم ان کے امتی، او ہمارے نبی ہم ان کے امتی، کی رحمت لاکھوں سلام
کی امت میں آنے کو ترسے نبی، سبحان اللہ، جس کی امت میں آنے کو ترسے نبی، ایسی شان رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے حکمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام سرور پیارے رسول، اور یہ سلام مولا کریم اس کے بعد جو محفل پاک ہوئی ہے تلاوت قرآن مجید، نعت مصطفیٰ، مولا کریم کے درس و بیان، اور مولا کریم ہم سب نے مل کر جو نماز صلاۃ و تسبیح ادا کی ہے، یہ ذکر و اذکار کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا کریم اس کا ثواب اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً پیش کرنے قبول آمین۔ آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل اعظام پنجم پا، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے اسلام، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، سب دی روان پیش کرنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے کلمہ کو سن چلے گئے، سب دی روان پیش کرنے جتنے سلسلے ہیں بزرگان دین، سروردیہ، چشتیہ، ویسیہ، مہریہ، رضاقیہ، قادریہ، نقیبیہ، اپنے پیر و مرشد تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب اس خاندان دے نال جتنے تعلق رائزیں چلے گئے سب دیوار پیش کرنے کو مولا کریم بالخصوص جتنے بھی دوست بزرگ بچے اس محفل کے اندر حاضر ہیں، مولا انہاں دے لاحقین عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، والدین اس دنیا تو چلے گئے، مولا اس مبارک رات کا صدقہ سب دی بخشش فرما آمین۔ اے مولا کریم سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین۔ مولا کریم سب نو محشر دے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما آمین۔ سب نو جنت الفردوس
بہت ہی اعلیٰ مقام. اے مولا کریم تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے مولا. ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں مولا. تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اپنی رحمت کا صدقہ مولا اپنے فضل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. آمین. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما. اے مولا کریم اس مبارک رات صدقہ جتنے بھی بیمار ہیں سب نو شفا عطا. پریشان حالاں دیا پریشانیاں فرما. مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما. مولا کریم ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما. اے مولا آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم اگر پہلے ہم بے نمازی تھے اس رات کا صدقہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے. مولا کریم پہلے ہم قرآن کی تلاوت سے دور تھے، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. مولا ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والا بنا دے. اپنے والدین کی خدمت ادب و احترام کرنے والا بنا دے. اے مولا کریم اپنے بزرگوں کا ادب اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، عاجز ہیں مولا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. اس رات کا صدقہ مولا جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو کاروبار کی وجہ سے رزق کی وجہ سے پریشان ہے مولا ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنا، پکا اور سچا عاشق رسول بنا. مولا کریم اس محفل میں جتنے بھی بزرگ حاضر ہیں مولا ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. جتنے نوجوان اس محفل میں حاضر ہیں مولا ان کی جوانیوں کو دین پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بچے شامل ہیں مولا ان بچوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما. ان بچوں کو مولا کریم نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا. مولا کریم ان بچوں کو اپنے والدین کے حق میں بہتر فرما. مولا ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، تیری رحمت دے امیدوار ہیں. مولا اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اس رات کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش فرما. اے مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما. اے مولا ہم سب کی کامل بخشش فرما. مولا ہم گناہ گار ہیں، لاچار ہیں، مسکین ہیں، عاجز ہیں. تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے فضل بڑے ہیں. اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے صدقے سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کو معاف فرما. یا الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تم پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے. رہے نہ رہے دعا ہے کہ امی وقت
سلامت ہمارا امان رہے، رہے نہ رہے دعا ہے کہ امین وقت نزا سلامت ہمارا ایمان رہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر میں پھڑکے جب بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق حزی دی سہل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول، دعا ہم گنہگاروں کی کر قبول۔ فضل تیرے دی آس کریمہ، اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے سونے نبی دا، بخش دے خطا جو ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔